الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 تلاوت ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں سے پانی برساتی ہے، پھر وہ پانی زمین کی رگوں میں چلا جاتا ہے، پھر وہ چشموں کی صورت میں باہر آتا ہے، پھر اس پانی سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگتی ہیں، پھر وہ کھیتیاں بھرپور طریقے سے پک کر زرد رنگ میں آ جاتی ہیں، پھر ان کا مالک یعنی کسان ان کھیتیوں کو کاٹ دیتا ہے اور دانہ ایک طرف کر دیتا ہے، بھوسا ایک طرف کر دیتا ہے۔ دیکھو عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہماری پہلی نعمت تو یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برساتے ہیں، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ وہ پانی جب برستا ہے تو وہ پانی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو حوضوں میں، تالابوں میں وہ پانی جمع ہوتا ہے، جب بارش برستی ہے زمین کی رگوں میں وہ پانی جاتا ہے، جب بارش برستی ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اللہ جل شانہ پانی کو روک کر برف کی صورت میں جما دیتے ہیں، جو پھر بعد میں ندی نالوں کی صورت میں انسانوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ پانی کا اتارنا یہ بھی ہماری نعمت ہے، اور اس پانی کو ذخیرہ کرنا یہ بھی ہماری بہت بڑی نعمت ہے، یعنی وہ پانی کسی بھی لحاظ سے ضائع نہیں ہوتا۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی جب زمین کی رگوں میں پھیلتا ہے اور زمین نرم ہوتی ہے، تم کھیت کھلیان کاشت کرتے ہو، پھر تمہیں کھیتوں کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، پھر اسی زمین سے تم پانی نکالتے ہو اور اپنے کھیتوں کو تم پانی لگاتے ہو۔ اب یہاں سے دیکھیے اللہ جل شانہ نے اس کی مثال جو ارشاد فرمائی ہے کھیت کی، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ اسے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کھیتی کی بنیاد وہ پانی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی بنیاد بھی پانی کا ایک قطرہ ہے۔ جس طرح وہ پانی زمین کی رگوں میں جاتا ہے، زمین کے اندر پیوست ہوتا ہے، باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، وہاں جا کر قرار پکڑتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، جب وہ پانی زمین کو لگتا ہے تو اس پانی سے کھیتی نکلنا شروع ہوتی ہے اور زمین کا سینہ چیر کر وہ کھیتی نکلتی ہے۔
اور جب وہ کھیتی نکلنا شروع ہوتی ہے تو کسان اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے جو محنت کی ہے، میں نے جو پیسہ لگایا ہے، وہ پیسہ برباد نہیں ہوا ہے، ضائع نہیں ہوا ہے، اب کھیتی نکلنا شروع ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش پر ماں باپ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بالخصوص اگر اولاد لڑکا ہو تو ماں باپ اور بھی زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ کھیتی نکلتی ہے، نکلنے کے بعد پھر اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ جب یہ نکلتی ہے اس وقت اس کا کلر کچھ اور ہے، جب یہ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے اس وقت اس کے رنگ روپ میں فرق آ جاتا ہے، جب یہ بھرپور طریقے سے جوان ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، اس وقت اس کے کلر میں اور نکھار آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کی کشش اور ہوا کرتی ہے، پھر وہ وقت کے ساتھ 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 نوجوان ہوتا ہے، اس وقت اس کی کشش اور ہوا کرتی ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کی کشش اور ہوا کرتی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ پھر یہی جو مختلفاً الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، کہ جب وہ کھیتی بھرپور طریقے سے جوان ہو جاتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کھڑے 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 وہ پک جاتی ہے، اس میں پیلا رنگ آ جاتا ہے، زرد رنگ آ جاتا ہے۔ جب وہ کھیتی بالکل پک جاتی ہے، عروج پر ہوتی ہے، تو پھر کسان اسے کاٹ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان جوانی گزار کر بڑھاپے میں آ جاتا ہے، بڑھاپے کے بعد اگلی کوئی سٹیج نہیں ہے، بڑھاپے کے بعد اگلی کوئی عمر نہیں ہے۔ جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نظام کے تحت اسے موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب کھیتی پک جاتی ہے، کسان کھیتی کو کاٹ دیتا ہے، کاٹنے کے بعد دانہ الگ کر دیتا ہے، بھوسا الگ کر دیتا ہے، دانے کو اپنے کام میں لاتا ہے، بھوسے کو بیکار سمجھ کر پھینک دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد جب یہ بندہ ہمارے پاس آتا ہے، اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو ہمارے ہاں اس کی قدر ہے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ بھوسے کی مانند ہے۔ جس طرح کسان بھوسے کو پھینک دیتا ہے اسی طریقے سے ہم اس انسان کو اٹھا کر دوزخ کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، انسان کی تشبیہ اللہ نے کھیتی کے ساتھ دی ہے، اور انسان اور یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے موت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت یہ مومن کے لیے، کلمہ گو کے لیے تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المؤمن، اگر یہ موت نہ ہوتی تو یہ بڑھاپا انسان کے لیے اذیت بن جاتا، اگر یہ موت نہ ہوتی یہ بڑھاپا انسان کے لیے ایک روگ بن جاتا۔ جب سارے خدمت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو اس وقت انسان کے دل سے بھی یہ آواز نکلتی ہے کہ ربا اب مجھے موت دے دے، اب مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کے بعد موت ہے، جس طرح کھیتی پک جاتی ہے، پکنے کے بعد پھر انسان اور انتظار نہیں کرتا ہے، اسے کاٹ دیتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کو موت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پھر کسان دانے کو اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہے، بھوسے کو پھینک دیتا ہے۔ ہم بھی اسی طریقے سے اس انسان کو جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے اپنے پاس رکھتے ہیں، جنت کی نعمتیں اسے عطا کرتے ہیں، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اسے دوزخ کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے اس آیت میں بڑی نصیحت ہے، عقل مند لوگوں کے لیے اس آیت میں بڑا سبق ہے، عقل مند لوگوں کے لیے اس آیت میں بہت بڑی ہدایت ہے۔ عقل مند لوگوں کے لیے اس آیت میں ہم نے ان کی ہدایت کا بڑا سامان رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان عقل مند ہو، سمجھدار ہو،
اور دین کو سمجھنا چاہتا ہو، اللہ پاک کی آیات کو سمجھنا چاہتا ہو۔ اگلی آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ جل شانہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ یوں سمجھے کہ اپنے رب کی طرف سے وہ ایک نور پر ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے۔ اور وہ شخص جس کا دل اللہ کے ذکر کو قبول نہ کرتا ہو، وہ شخص جس کا دل اللہ کے ذکر سے اثر نہ لیتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے دل کے لیے ہلاکت ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی ہے، ایسے شخص نے اپنی ہلاکت کا سامان خود کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ شرع صدر سے کیا مراد ہے؟ شرع صدر یعنی سینے کا کھول دیا جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول شرع صدر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرع صدر سے مراد یہ ہے کہ ایمان انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، پھر انسان کے لیے اللہ پاک کی آیات کو سمجھنا، اللہ پاک کی آیات پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، احکام دینیہ کو اپنانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کسی قسم کی مشکل انسان کو پیش نہیں آتی۔ پھر یہی دین انسان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، یہی شریعت کے احکام انسان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ پھر جب انسان شریعت سے ہٹنے لگتا ہے یا شریعت کے خلاف انسان سے کوئی کام سرزد ہوتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ یہ اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب شریعت انسان کا مزاج بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں یا فلاں کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے، یا ہمیں شرع صدر حاصل ہے، یا فلاں کو شرع صدر حاصل ہے؟ اللہ کے رسول اس کی علامت اور اس کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، کہ جب تم دیکھو کسی بندے کی رغبت، کسی بندے کا رجحان وہ صرف آخرت کی طرف ہے، آخرت ہی اس کا مطمع نظر ہے، آخرت ہی اس کا کل سرمایہ ہے، اور اس کا ہر عمل وہ آخرت کو مد نظر رکھ کر انجام دیا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم سمجھ جاؤ کہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے شرع صدر کی نعمت سے نوازا ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، کہ دنیا کے دھوکے سے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہو، دنیا کی رغبت سے بے لذت ہو، دنیا اس کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر ہو، دنیا کے ساز و سامان کی اس کے دل میں وقت نہ ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ نے اسے شرع صدر عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا ہے، جس کے لیے شریعت اوڑھنا اور بچھونا بن چکی ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّأَهُّبِ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ، کہ موت کی تیاری ہر وقت وہ کرتا رہے، اس کا ہر عمل اس نیت سے ہو کہ میرا یہ عمل آخری عمل ہے اور اس کے بعد مجھے موت آ جائے گی، اس نیت سے انسان جو ہے وہ عمل کرے۔ اور جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، ممکن ہے اس کے بعد ہمیں موت آ جائے، تو پھر دیکھیے کہ اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ہر وقت موت کا خوف ہو تو اس کا عمل تم دیکھو کہ اس کا عمل کتنا بہترین اور کتنا عمل ہوگا۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ فرمائیے بہترین عمل کون سا ہے؟
بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا موت سے ایک دن پہلے جو تم عمل کرو گے وہ تمہاری زندگی کا بہترین عمل ہوگا۔ تو پوچھنے والے نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہماری موت کب آئے گی۔ تو بزرگ نے کہا کہ اپنا ہر دن آخری دن سمجھو، جب تم یہ سمجھو گے کہ اس عمل کے بعد ہمیں موت آ جائے گی تو تمہارا ہر عمل بہترین سے بہترین ہوتا چلا جائے گا، تمہارے ہر عمل کے اندر خوبصورتی آ جائے گی، ہر عمل میں تمہیں یہ چیز نظر آئے گی کہ ہمارا یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس عمل کے اندر اتنی خوبصورتی آئے گی کہ انسان بعض اوقات خود جو ہے حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت کیسے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بہت سے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو ان کی منہ میں ان کی زبان تر ہو جایا کرتی تھی، خود بخود ان کی زبان تر ہو جایا کرتی۔ ہم تو جب تک پانی نہ پیئے، کوئی چیز نہ پیئے، جب رمضان میں زبان ہماری سوکھ جاتی ہے تو جب تک پانی نہیں پیتے ہیں زبان تر نہیں ہوا کرتی۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ خود بخود ان کی زبان میں تری آ جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے ذکر کی ایک خاص صفت ہے کہ جب انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ہر وقت رطب اللسان رہنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے انسان کی زبان وہ تر رہے۔ جب اس طریقے کا ملکہ انسان کو مل جاتا ہے، یہ صفت انسان کو مل جاتی ہے، تو بس وہ سمجھ لے کہ میں اس آیت کے مصداق پر پورا اتر رہا ہوں کہ اس کے سینے کو بھی اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اور اس کے دل میں اللہ نے نور بھی ڈال دیا، اور اس کے دل کی سختی کو بھی اللہ نے دور کر دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والتأہب للموت قبل نزولہ کے مصداق پر پورا اتر رہا ہے کہ آخرت کی طرف اس کا رجحان ہے، دنیا سے بے رغبت ہے، اور ہر وقت موت اس کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ سمجھدار انسان کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ از خود جواب بھی دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سمجھدار انسان کسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ نبوت میں سمجھدار انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنی موت کو سامنے رکھے اور ہر وقت وہ موت کی تیاری میں لگا رہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں ممکن ہے میرا یہ عمل آخری ہو اور اس کے بعد مجھے موت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص دنیا کا سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ ذہین انسان ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہمیں بھی یہ صفت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہر وقت موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔